السلام علیکم۔ ولی رحمان نے 15 ستمبر 2023 کو ایک فنڈ کے لیے انہوں نے سبھی سے صرف 100 روپے کی مانگ کی تھی۔ انہوں نے صرف ایک سال کے اندر ہی سیم ڈیٹ کو یعنی 15 ستمبر 2024 تک اس کام کو کمپلیٹ کیا۔ ان کے پیچھے جو اکیڈمی ہے، جو اسکول آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو انہوں نے کمپلیٹ کروایا۔ اس ویڈیو میں ہم ان کے مقصد اور ان کی پوری ٹیم کی محنت اسٹرگل کو دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے امپاسبل کو پاسبل کر دکھایا۔ ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیے اور چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا ولی رحمانی، اور آج سے ایک سال پہلے یعنی 15 ستمبر 2023 کو میں ایک ویڈیو بنایا تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پھر سے اس ویڈیو پہ اپنی ایک نظر ڈال دیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو 10 لاکھ مسلمانوں تک پہنچا دیں جو مجھے صرف 100 روپے دیں۔ میں 1 لاکھ روپے یا 1000 روپے کی بات نہیں کرتا، میں صرف 100 روپے کی بات کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ ہنس کر کہیں کہ اس لڑکے کا پیسے کمانے کا نیا اسکیم ہے، اور کہنے کے بعد اپنے کام میں لگ جائیں۔ دوسرا یہ کہ آپ فوراً 100 روپے ٹرانسفر کریں اس دیے ہوئے نمبر پر۔ جی ہاں، آپ نے دیکھا کہ پچھلے ویڈیو میں 100 روپے مانگ رہا ہوں تاکہ غریب مسلمانوں کے لیے ایک اسکول بنا سکوں۔ وہ ویڈیو 15 ستمبر 2023 کی تھی، آج 15 ستمبر 2024 ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں پیچھے جو بلڈنگ آپ کو دکھ رہی ہے، یہ وہی بلڈنگ ہے جس کی پہلے چھت کی بھی ڈھلائی نہیں ہوئی تھی۔ آج 365 دنوں کے بعد پوری عمارت تیار ہے، اور اس ویڈیو میں اکیلا تھا، میں تنہا تھا۔ آج میرے پیچھے میری پوری کی پوری فوج ہے۔ یہ کون سی فوج ہے؟ یہ وہ فوج ہے جس نے یہ عزم اٹھایا ہے کہ اس ملک سے غریبی کو مٹا کر رہیں گے۔ یہ وہ فوج ہے جس کے دل میں یقین ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ امیر اور غریب کے تعلیمی نظام الگ نہیں ہو سکتے، امیر اور غریب کی تعلیم الگ نہیں ہو سکتے، امیر اور غریب کا پہناوا الگ ہو سکتا ہے، امیر اور غریب کے کھانے الگ ہو سکتے ہیں، امیر اور غریب کے گھر الگ ہو سکتے ہیں، کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ الگ ہو سکتے ہیں، مگر امیر اور غریب کے اسکول اور مدرسے الگ نہیں ہو سکتے۔ اس فوج کے ہاتھ میں بندوق اور تلوار تو نہیں، مگر ہاں، اس فوج کے دل میں یہ یقین ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ کتاب اور قلم کی طاقت سے وہ اس دنیا کو اور بہتر دنیا بنا سکتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے اسکول کو صرف باہر سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے اسکول کے اندر چلے، ہمارے کلاس رومز کو دیکھیں، ہمارے لائبریری، کمپیوٹر لیب، ٹیچرز سے ملیں، بچوں سے ملیں، ہماری مینیجنگ ٹیم سے ملیں؟ آئیے میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں اور ہمارے اسکول کے مینجمنٹ کمیٹی سے ملاتا ہوں، ہمارے کلاس رومز کو دکھاتا ہوں، ٹیچرز سے ملواتا ہوں اور بچوں سے ملواتا ہوں۔ یہ ہے ہمارے اسکول کا گراؤنڈ فلور، اور انٹری کرتے ہی سامنے جو پہلا کمرہ پڑتا ہے ہمارے اسکول میں، وہ ہے ویٹنگ لاؤنج۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویٹنگ لاؤنج میں کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ویٹنگ لاؤنج گیسٹس کے لیے ہے اور پیرنٹس کے لیے ہے جو باہر سے آئیں گے۔ جو بھی لوگ باہر سے آئیں گے اس ویٹنگ لاؤنج میں ویٹ کریں گے۔ آئیے اب میں آپ کو لے چلتا ہوں، ہمارے اسکول کا کانفرنس روم دکھاتا ہوں، جہاں مینجمنٹ، ہماری مینیجنگ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور انتظار کر رہی ہے تاکہ میں آپ کی ملاقات ہمارے اسکول کی مینیجنگ کمیٹی سے کروا سکوں۔ ابھی میں ہمارے اسکول کے کانفرنس روم میں کھڑا ہوں اور میں آپ کو میری ٹیم سے ملانا چاہتا ہوں۔ ہمارے اسکول کو لیڈ کر رہی ہیں ہمارے اسکول کے ایڈمنسٹریٹر مس اسما عالم، اور ہمارے جنرل مینیجر مسٹر ابھیشیک مکھرجی بھی ہمارے ٹیم میں ہیں۔ ہمارے ساتھ مسٹر شمس قمر نوری ہیں جو ڈین ریسیڈنس ہیں۔ ہمارے ساتھ مسٹر عبدالہادی ہیں جو HR مینیجر ہیں۔ ہمارے ساتھ مسٹر ظفر نیازی ہیں جو مڈل اسکول کی جو لیول ہے اس کے کوارڈینیٹر ہے۔ ہمارے ساتھ مولانا فیاض الدین ہے جو اسلامک اسٹڈیز کے کوارڈینیٹر ہیں۔ اور یہ وہ ٹیم ہے جو 6 سال سے مسلسل محنت کر رہی ہے، قربانیاں دے رہی ہے، اور اس اسکول کو یہاں تک پہنچانے میں کے لیے محنت کر رہی ہے۔ جو یہ سفر ہے 1000 اسکوائر فیٹ کے اپارٹمنٹ سے لے کر اتنی عظیم اور عالیشان اسکول کا، اس سفر کو اس ٹیم نے مل کر طے کیا ہے۔ ہمارے ساتھ فرحانہ کلثوم میم ہیں جو کہ پریپریٹری لیول کی کوارڈینیٹر ہیں۔ ساجدہ تبسم میم ہیں جو فاؤنڈیشن لیول کی کوارڈینیٹر ہے۔ ہمارے ساتھ مس رنکو بھٹاچاریہ ہیں جو ڈین اکیڈمکس ہیں۔ ہمارے ساتھ مس غزالہ امام ہیں جو ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر ہیں۔ آپ یہ عالیشان اسکول دیکھ کر اور ورلڈ کلاس اسکول دیکھ کر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 365 دن میں یہ کیسے بن گیا۔ آپ نے اکثر مجھے دیکھا ہے، میری ٹیم کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ مجھے جانتے ہیں، میری ٹیم کو نہیں جانتے ہیں۔ یہ وہ ٹیم ہے جو خاموشی سے پردے کے پیچھے رہ کر کام کرتی ہے۔ اور جب آپ کے پاس ایسی ٹیم ہو، اور اس ویڈیو کے ذریعے میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ
کے پاس اگر اچھی ٹیم ہو تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس ٹیم میں سے ہر فرد کو یہ معلوم ہے کہ محنت ہم سب برابر کرتے ہیں، مگر دنیا صرف مجھے یعنی ولی رحمانی کو جانتی ہے، ان میں سے کسی کو نہیں جانتی ہے۔ اور شیطان ان کے دلوں میں کبھی نہ کبھی یہ بات ضرور ڈالتا ہوگا کہ محنت تو ہم سب برابر کرتے ہیں، پھر دنیا صرف ولی رحمانی کو کیوں جانتی ہے؟ اور مجھے یقین ہے کہ پلٹ کر یہ شیطان کو یہ جواب دیتے ہوں گے کہ ہم دنیا کے لیے نہیں، ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور اس جواب کی وجہ سے اللہ نے 365 دن میں ایک ورلڈ کلاس اسکول کھڑا کر دیا۔ اس میسج کو میں ہر ادارے والوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ جب آپ کے پاس ایسی ٹیم ہو جو ٹائرلیسلی اور ایفرٹ لیسلی کام کرے، سیلف لیسلی کام کرے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، اور ان کے اندر اطاعت کا جذبہ ہو، تو یہ کام 365 دن میں ہم سب کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی میں آپ کی ملاقات ہماری اسکول کی مینیجنگ کمیٹی سے کروایا ہمارے کانفرنس روم میں۔ ابھی میں کھڑا ہوں ٹریننگ روم کے باہر، اور ٹریننگ روم کے اندر ہمارا انتظار کر رہے ہیں ہمارے اسکول کے سارے ٹیچرز۔ آئیے میں آپ کی ملاقات ہمارے اسکول کے ٹیچرز سے کرواتا ہوں۔ السلام علیکم۔ یہ ہے ہمارے اسکول کی ٹیچنگ سٹاف، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بنا ہمارے اسکول کا ویژن، ہمارا مشن کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اسکول کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ یہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی انفراسٹرکچر، یہ صرف ایک ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے میں ابھی روح ڈلنی باقی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روح ڈالیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کو لیڈرز بنائیں گے۔ ان کی محنت، ان کی قربانی، ان کی کنٹریبیوشن کے بنا اس اسکول کا ویژن کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹیچرز کو آپ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ٹیچرز، ایک ایک ٹیچرز کی میں سے بات کروں اور ان کی اوپینینز، ان کی باتیں آپ تک پہنچاؤں، پر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ کوئی 2 ٹیچر والنٹیئر کر دیں اور وہ اپنی تاثرات ہمارے ویورز تک پہنچا سکے۔ تو ہمارے ساتھ ثنا غزل میم ہے جو بچوں کو میتھمیٹکس پڑھاتی ہیں۔ تو میم آئی ووڈ لائک ٹو نو what it is to be a teacher according to you, ma'am, if you could let our viewers know, ma'am. Assalamu alaikum. According to me, sir, teaching is the best feeling where I can be with the young minds and foster and facilitate them so that they can excel in every field in their life in days to come, inshallah. Lovely, ma'am. Great to know that, ma'am. Alhamdulillah Rabbil Alameen. ہمارے ساتھ ناصر سر بھی ہیں۔ ناصر سر بچوں کو سائنس پڑھاتے ہیں۔ Assalamu alaikum warahmatullah. As a teacher, what I believe, education is not just about acquiring knowledge, it's about discovering the power within yourself to transform the world. Lovely, sir. Great views that you hold. الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ ہمارے ٹیچرز ہیں۔ انشاءاللہ ہوپفلی کبھی اور میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جہاں ہمارے سارے ٹیچرز اس ویڈیو میں بات کر پائیں گے اور ہمارے سارے ٹیچرز کی بات چیت آپ تک پہنچ پائے گی۔ پر فی الحال میں آپ سے بس اتنا گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سارے ٹیچرز کو آپ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹیچرز سے ملنے کے بعد آئیے میں آپ کو ہمارے اسکول کے کچھ کلاس رومز دکھاتا ہوں اور کچھ بچوں سے ملاقات کرواتا ہوں۔ ابھی میں کلاس 2 میں ہوں، اور ہر کلاس میں ہمارے 40 بچوں کی بیٹھنے کی کیپیسٹی ہے، اور جتنے بھی پرائمری کلاسز ہمارے ہیں یعنی نرسری، KG 1 اور 2، ان پرائمری کلاسز میں ہر کلاس میں ہمارے 2 کلاس ٹیچرز ہوتے ہیں، کیونکہ اس ایج گروپ کے بچوں کو زیادہ گائیڈنس، زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہر کلاس روم اسی طرح سے ٹپیکل کلاس روم ہے جہاں پہ وائٹ بورڈ ہے، ایک اسمارٹ بورڈ ہے یعنی انٹریکٹیو فلیٹ پینل، اور ہمارے سارے کلاسز اسی طرح سے ٹپیکل کلاس رومز ہیں۔ یہ سارے ہمارے پیارے پیارے اور بہت ہی اچھے بچے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا کریں کہ یہ بچے بڑے ہو کر اسکول سے پڑھ کر IAS IPS آفیسر بنے، سائنٹسٹ بنے، ریسرچ کرنے والے بنے، اور انٹرپرینورز بنے، اور اس قوم کی اور اس ملک کے مستقبل کو بدلنے والے بنے انشاءاللہ۔ ابھی میں آپ کو ہمارے اسکول کا ایک پرائمری کلاس یعنی کلاس 2 دکھایا۔ اب ہم جا رہے ہیں ہمارے اسکول کے سینئر موسٹ کلاس یعنی کلاس 7 میں۔ یہ ہے کلاس 7 کے بچے۔ السلام علیکم۔ تو یہ ہمارے سینئر موسٹ کلاس ہے، اور بہت ہی محنت سے بچے پڑھائی کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی شرارت بھی کر لیتے ہیں، پر اکثر جو ہے یہ محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسکول کا جو ویژن ہے اس کو فلفل کیا جائے۔ کیوں ایسے ہی کرتے ہیں نا آپ لوگ؟ چلیے ماشاء اللہ۔ آئیے میں آپ کو ہمارے اسکول کا کمپیوٹر لیب دکھاتا ہوں۔ اس وقت کمپیوٹر لیب میں کلاس 4 کے بچے بیٹھے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر ٹیچر بھی ہیں اور کلاس ٹیچر بھی ہیں جو بچوں کو کمپیوٹر چلانا سکھا رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا سکھا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے کمپیوٹر لیب میں 20 کمپیوٹر ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ٹیکنالوجی کو صرف استعمال کرنے والے نہ بنیں، بلکہ ہمارے بچے ٹیکنالوجی کے ذریعے اس دنیا کو کنٹریبیوٹ کرنے والے بنیں انشاءاللہ۔ آئیے میں آپ کو ہمارے اسکول کے لائبریری میں لے چلتا ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے اسکول کا جو لائبریری ہے یہ موسٹ کمفرٹیبل اسپیس ہے، اور ایسی جگہ ہے جو بچوں کو بلاتا ہے
اور کہتا ہے آ جاؤ، کیونکہ سینٹرلائزڈ اے سی ہے اور بہت انکنونشنل لائبریری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کرسی، ٹیبل، چیئر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. بہت ہی کمفرٹیبل اسپیس ہے جہاں بچے آرام سے ریلیکس ہو کر اس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں اور آرام سے اپنی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. یہاں بیٹھ کر بچے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری بچے اپنی کتابیں پڑھ رہے ہیں. اور ابھی انیشلی ہم نے لائبریری کو شروع کیا ہے 1000 کتابوں سے. یہ 1000 کتابیں ہیں، الگ الگ سیکشن ہیں، چلڈرن سیکشن ہے، اسلامک بکس کی سیکشن ہے، آٹو بایوگرافیز ہے، انسائکلوپیڈیا ہے. اور ہماری لائبریرین میم ہے وہ بھی اپنی کتاب پڑھ رہی ہیں، بچے بھی اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں. ایک ایسا اسپیس ہے ہم نے بنایا ہے جہاں بچے چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، اور ایک ریڈنگ کلچر ہم بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ریڈرز آر لیڈرز. میں اس ویڈیو کے ذریعہ ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں. پیغام یہ ہے کہ آج جب 1 سال سے کم کے اندر ہم نے ایک ورلڈ کلاس اسکول بنا لیا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو کئی سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ مجھے مبارکباد دیتے ہیں. کہتے ہیں ولی بھائی آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے 1 سال سے کم وقفہ میں آپ نے اتنا شاندار اسکول بنایا. ایک بلڈنگ نہیں بلکہ 2 بلڈنگیں، ہماری اسکول بلڈنگ، ہماری ہاسٹل بلڈنگ، 80,000 اسکوائر فیٹ بلٹ اپ ایریا کنسٹرکشن. جو کنسٹرکشن لائن کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ 1 سال کے اندر اتنا بڑا کام ہو جانا یہ آسان کام نہیں تھا. یہ کیسے ہو گیا؟ جب لوگ مجھے مبارکباد دیتے ہیں تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر ان کے لوٹ جانے کے بعد جب میں خود میں تدبر کرتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، تو میرے دل سے آواز آتی ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا. واللہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، واللہ میرے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ ہاں میں نے یہ محنت تو کی، میں نے قربانیاں دیں، مگر میری محنت اس لائق تو نہیں تھی کہ 1 سال کے اندر ایک ادارہ کھڑا ہو جائے، 1 سال سے کم وقفے میں اتنا شاندار ورلڈ کلاس اسکول کھڑا ہو جائے. اور مجھے لگتا ہے میری اسی کیفیت کی وجہ سے کہ میں ہر چیز اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہوں کہ صرف اللہ کی وجہ سے ہوا. ہماری محنت کی، ہم نے محنت کیا، پر ہماری محنت اس لائق تو نہیں تھی، ہماری محنت اتنی بھی نہیں تھی کہ اتنا شاندار ادارہ کھڑا ہو جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ اسی کیفیت کی وجہ سے کہ ہم ہر چیز اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ کی مدد کے بنا ہم یہاں تک نہیں پہنچ پاتے. اس لیے اللہ نے اس ادارے کو 1 سال سے کم وقفے میں اتنا عطا کر دیا الحمدللہ رب العالمین. اور ہاں آخر میں اتنے سارے لوگوں کا حلال پیسہ، اتنے سارے نیک اور بھلے لوگوں کا حلال پیسہ، 100 روپے دینے والوں میں غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، سارے لوگ تھے، رکشہ چلانے والے لوگ بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے، انجینئرز بھی تھے. سارے لوگوں کے نیک نیتوں سے جن لوگوں نے 100 روپے دیے، اپنے حلال پیسوں سے لوگوں نے اس ادارے کو بنایا ہے. اور میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس ادارے میں لگے ہوئے ہر فرد کا ایک ایک پیسہ حلال ہے. لوگوں نے نیک نیت سے پیسہ دیا، خالص اللہ کے لیے پیسہ دیا، 100 روپے دیے، اور ان کے حلال پیسوں کی وجہ سے، اس برکت کی وجہ سے یہ ادارہ 1 سال میں کھڑا ہو پایا. آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. 365 دن میں کیا نہیں ہو سکتا اور 365 دن میں کیا ہو سکتا ہے. اپنے ایک آخری میسج کے ساتھ اور ایک سوال کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو میں ختم کرنا چاہوں. سوال یہ ہے کہ اگر ایک 25 سال کے نوجوان سے اللہ تعالیٰ نے 365 دن میں یہ کام لے لیا تو پھر ہمارے قوم کے وہ بڑے بڑے لیڈرز کہاں ہیں؟ وہ نیتا کہاں ہیں؟ وہ ایڈوکیشنسٹ، تھنک ٹینک، وہ بڑے بڑے اداروں پہ کے بڑے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر ہمارے دل میں نیت ہو صاف اور محنت کرنے کا جذبہ ہو اور قربانی دینے کا ارادہ ہو اور اللہ پہ یقین ہو تو پھر ہم یہ سب لوگ یہ کام 365 دن سے کم میں کر سکتے ہیں. ایک آخری گزارش ہے آپ سے کہ میری اس ویڈیو کو ان سارے لوگوں تک پہنچا دیں آپ جن لوگوں نے 100 روپے دے کر اس ادارے کو بننے میں مدد کی، تاکہ وہ دنیا سے کہہ سکے کہ دیکھو ہم نے ایک نوجوان پہ یقین کیا اور اس نوجوان نے ہمارے یقین کی لاج رکھ لی.